خاندان کی خاطر لوگوں کے تانے برداشت کیے جاتے ہیں، جس خاندان کی خاطر اپنی زندگی کو بے آرام کر دیا جاتا ہے، جس خاندان کی خاطر نہ صبح دیکھی جاتی ہے نہ شام دیکھی جاتی ہے، جس خاندان کی خاطر نہ گرمی دیکھی جاتی ہے نہ سردی دیکھی جاتی ہے، وہی خاندان، وہی بچے، وہی بھائی، وہی بہنیں، وہی رشتہ دار، وہی اعزاء و اقربا جب روح نکلتی ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ روح نکلتی ہے کوئی پاس نہیں بیٹھتا، روح نکلتی ہے کوئی رات رکھنا گوارا نہیں کرتا، ڈرتے ہیں۔ پاس بیٹھے وہ نہیں جاگن لگا، روح واپس نہیں آمن لگی، بندے ڈرتے ہیں۔ عارف کھڑی نے لکھا تھا جان دیوار ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جان دیوار ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا پیچھے تو پاپ کمائے اج کتھے نیو گر دے، جان دیوار ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا پیچھے تو پاپ کمائے اج کتھے نیو کر دے۔ جن خاندان کے لیے بندہ اپنا مستقبل داؤ پہ لگاتا ہے وہ کہاں تک کام آئیں گے؟ صرف قبرستان تک۔ وہ مال جس سے انسان بڑا پیار کرتا ہے، وہ مال جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، وہ مال جس کی خاطر راتوں کی نیندیں قربان، دن کا چین قربان، جسے حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی، وہ مال جس کو دھوکہ دے کے کمایا جاتا ہے، وہ مال جس کی خاطر گھر والوں کو چھوڑا جاتا ہے، پردیس کاٹا جاتا ہے، وہ مال جسے جمع کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے بندہ، لیکن وہ مال صرف مرنے تک ساتھ، اہل و عیال مرنے تک ساتھ، یار دوست مرنے تک ساتھ، جیسے ہی انتقال ہوا سب ختم، مال بھی ختم، جائیداد ختم، اہل و عیال ختم، بھائی بچے رشتہ دار تجھے کم یاد کریں گے، تیری جائیداد کو زیادہ یاد کریں گے، آپس کے اندر لڑیں گے، قتل و غارت کریں گے، تجھے کسی نے یاد نہیں رکھا۔ بڑی توجہ کرنا، آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا تم ایسے بلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تم ایسے بلائے جاؤ گے، یہ رب کا فرمان سچا ہے۔ مت کو غرور کرے، مت کوئی اکڑے، مت کوئی تکبر کرے، فرمایا تم ایسے بلا دیے جاؤ گے، 4 پشتیں پیچھے چلے جاؤ، 5 پشتیں پیچھے چلے جاؤ، پردادا چڑدادا، ہاں جی 5 دادا، 5 پشتیں اوپر، نام ہی یاد نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے بلا دیے جاؤ گے، کبھی دنیا میں آئے نہیں، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا۔ یاد رکھیے اگر اپنی اولاد کی اور گھر والوں کی اچھی تربیت کی، ان کے حقوق کا خیال رکھا تو وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ حضرات دنیا کی زندگی کے اندر آپس میں فخر و غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، رب کو ناراض نہیں کرنا، خاندان، مال، اولاد، پیسہ ان کا مرتے دم تک تعلق ہے، جو روح نکلی ان کا ساتھ ختم، جبکہ نیک مال قبر میں بھی ساتھ، بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مال کمانے کی رس کو کم کریں، دنیا کی محبت کو دل سے کم کریں اور نیکی کی طرف توجہ کریں، دین کی طرف آئیں، تقوی کی طرف آئیں۔ نیکی کے بڑے فائدے ہیں، بڑے حسین جملے میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ نیک مال کی برکت سے رب راضی، نیک مال کی برکت سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، نیک مال کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، نیک مال کی برکت سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیک مال کی برکت سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، نیک اعمال رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے، نیک اعمال کا اللہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے نیک نامی ہوتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سلامتی کا سبب ہے، نیک اعمال حشر تک انسان کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ دی اجازت ہے۔ نیک اعمال
حشر تک ساتھ رہیں گے. نیک اعمال میدان محشر کی ہولناکی سے بچا کے رکھیں گے. نیک اعمال میزان عمل پہ کام آئیں گے. نیک اعمال پل صراط سے گزرنے میں ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزاریں گے. نیک اعمال جنت کے اندر بھی انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے اطمینان مل جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤں، خوش قسمت لوگوں کی صف میں میرا شمار کیا جائے، تو اسے ایک ہی کام کرنا پڑے گا، گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی اختیار، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، او تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا. تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. آج کا عنوان ہے خوش قسمت کون؟ خوش قسمت کون؟ حضرات توجہ، خوش قسمت وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتے ہیں. موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. موت سے پہلے جو موت کی تیاری کر لے وہ بڑا نصیب والا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ بڑے اعلیٰ مقدر والا ہے. نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے، نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے، اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے. خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتے. خوش نصیب وہ ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے. خوش قسمت وہ ہیں جنہیں قبر میں پیارے آقا کی پہچان نصیب ہوگی. خوش قسمت وہ ہیں جنہیں بروز قیامت رب کی رحمت نصیب ہوگی. خوش قسمت وہ ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. خوش قسمت وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی کا خوف نہیں ہوگا. خوش قسمت وہ ہیں جنہیں مدینے کے تاجدار کی شفاعت نصیب ہوگی. خوش قسمت وہ ہیں جن کی قبریں سج جائیں گی. خوش قسمت وہ ہیں جن کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں گی. خوش قسمت وہ ہیں جن کی قبریں نور مصطفیٰ سے چمک اٹھیں گی. خوش قسمت وہ ہیں جنہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی. خوش قسمت وہ ہیں جن کا ایمان سلامت رہ جائے گا. خوش قسمت وہ ہیں جن کا ایمان سلامت رہ جائے گا. رات آج کے دور میں لوگوں نے خوش قسمتی کا معیار اور بنا لیا. جو معیار اللہ رسول نے بتایا ہے اصل وہی معیار ہے، اصل وہی معیار ہے خوش قسمتی کا. خوش قسمت وہ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. مات کوئی سمجھے مال و دولت کمانے والا خوش قسمت ہے، مات کو سمجھے بنگلے اور کوٹھیاں اور کاریں اور بزنس اور فیکٹریاں بنانے والا خوش قسمت ہے. دنیا کا مال کمانا یہ ضرورت ہے، مقصد انسان کا رب رب کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، رب تاں تیرے اندر وسدا. وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نو ملے جنہاں پیر تو تن منوارے. بلے شاہ رب انہاں نو ملے جنہاں پیر تو تن من